السلام علیکم۔ آج سے کئی برس قبل دبئی میں الخوانیج سڑک کے کنارے بلدیہ کا ایک ٹرک کھڑا تھا اور بلدیہ کے ملازم کھجوروں کی شاخ تراشی کر رہے تھے۔ صبح سویرے کا وقت تھا۔ ایک نوجوان بہت تیزی سے گاڑی چلاتے ہوئے آیا اور اس نے بہت زور سے اس ٹرک کو پیچھے سے ٹکر ماری۔ وہ ٹکر اتنی شدید تھی کہ ٹرک کے ڈرائیور سیٹ پر بیٹھا ڈرائیور اس شدت کی ٹکر میں فوت ہو گیا اور وہاں کام کرنے والے ملازم بھی ہلاک ہو گئے، اور ٹکر مارنے والا نوجوان اپنی گاڑی سمیت جل کر راکھ ہو گیا۔ اس واقعہ کو کئی برس گزر گئے، لیکن آج تک جب بھی بلدیہ کے ملازم سڑک کے کنارے لگے درختوں کی شاخ تراشی کرتے ہیں تو اس سے پہلے وہاں پولیس کی گاڑی آتی ہے جو بلدیہ کے ٹرک سے کافی فاصلے پر پیچھے کھڑی کر دی جاتی ہے تاکہ اس کی روشنی اور سائرن کی آواز کی وجہ سے کوئی بھی گاڑی بلدیہ کے ملازمین کو نقصان نہ پہنچا سکے اور بے دھیانی میں کوئی قیمتی جان ضائع نہ ہو۔ لیکن ہم اس خطۂ ارضی کے مکین ہیں جہاں سانحات کا ہونا ایک عام سی بات سمجھی جاتی ہے، جس پر سانحہ ہونے کے بعد صرف ایک تعزیتی بیان جاری کر دیا جاتا ہے کہ ہمیں اس واقعہ پر بہت افسوس ہوا۔ 2 دن خبروں میں واقعہ رہتا ہے اور پھر ہم پرسکون ہو جاتے ہیں اور ایک نئے سانحہ کا انتظار کرتے ہیں۔ ایسا ہی سانحہ مری اور ایوبیہ کے درمیان واقعہ گلیات سڑک پر ہوا، جس میں کئی افراد بلک بلک کر ایڑیاں رگڑ رگڑ کر جان کی بازی ہار گئے۔ یہ سانحہ کیوں ہوا؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا اس کے ذمہ دار وہ لوگ ہیں جو پورا سال محنت و مشقت کے بعد سال بھر میں ایک بار ہونے والی برف باری دیکھنے اپنے اہل و عیال کے ساتھ گئے اور لقمہ اجل بن گئے؟ یا اس کے ذمہ دار وہ ڈرائیور ہیں جو ایک دوسرے سے آگے نکلنے کے لیے سڑک میں رکاوٹ بنتے ہیں؟ یا اس کا ذمہ دار محکمہ شاہراہ ہے جو سالانہ اربوں روپے عوام سے ٹیکس لیتا ہے، جس کا کام عوام کو پرسکون، پرامن اور رکاوٹوں کے بغیر سڑک فراہم کرنا ہے؟ یا اس کے ذمہ دار اس علاقہ کی نااہل پولیس اور دیگر انتظامیہ ہیں؟ یا پنجاب کی نااہل حکومت ہے جو اپنے ایک سیاحتی مقام کو پرامن نہیں بنا سکے جہاں سے سالانہ اربوں روپے کمائے جاتے ہیں؟ یا اس کے ذمہ دار اس سیاحتی مقام پر واقع وہ ہوٹل اور گیٹ ہاؤسز کے مالکان ہیں جو تاجر کم اور لٹیرے زیادہ ہیں، جو سیاحوں کی مجبوری دیکھ کر اس برف کو سونے کا انڈا سمجھ بیٹھتے ہیں، جن کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ ان برف کے دنوں میں اتنے پیسے کما لیں کہ سال بھر کی کمائی کر لیں۔ معصوم بچوں کا بھوک اور سردی سے بلکنا ان کے دلوں کو نرم نہیں کر سکا۔ یا اس کے ذمہ دار وہ ادارے بھی ہیں جن کے بڑے بڑے کیمپ قرب و جوار میں موجود ہیں، جن کے پاس دنیا جہان کی جدید مشینری اور ہر آفت سے نپٹنے کے لیے ہیلی کاپٹرز تک موجود ہیں، جنہیں آسمان کی بلندیوں اور زمین کے اندر اور سمندروں کی تہوں کی بھی خبر ہوتی ہے۔ آخر انہیں کیوں نہ معلوم ہو سکا کہ ان کے قرب و جوار میں کئی اہل وطن زندگی کی آخری گھڑی اس بے بسی کے عالم میں گزار رہے ہیں؟ یا اس کا ذمہ دار وہ بے حس میڈیا بھی ہے جو کئی طوائف کے پاؤں سلپ ہونے کی خبر تو 50 بار چلاتا ہے، لیکن اپنے ملک کے باسیوں کی یہ تکلیف اسے نظر نہ آئی؟ کہاں تھی انتظامیہ جو اپنے شہریوں کی حفاظت نہ کر سکی جب کئی لاشیں اٹھی، کئی گھر اجڑے، کئی گھروں میں صف ماتم بچھا اور پوری دنیا میں جگ ہنسائی ہوئی؟ جو لوگ اتنی چھوٹی سی سڑک پر اپنے لوگوں کو محفوظ نہیں رکھ سکے، انہیں خیریت کے ساتھ گھروں تک نہیں پہنچا سکے، وہ دنیا کیا خاک فتح کریں گے؟ یہ سب سوال ہیں، اس کا جواب دینا ہر شخص کی ذمہ داری ہے جو اللہ کریم کے سامنے اس جرم میں برابر کا شریک ہے۔ رات بھر کسی کو خیال نہ آیا، اور جب بند گاڑیوں سے لاشیں نکلی، سوشل میڈیا پر شور پڑا، پھر سارے سرکاری اور رفاعی ادارے اپنے اشتہار لگانے لگے۔ ان سے بھی گزارش ہے کہ اچانک آنے والی آفت میں تو واقعہ کے بعد آپ کا ریسکیو سمجھ آتا ہے، لیکن برفانی موسم تو ہر سال ہی ایسا ہوتا ہے۔ کیا یہ بہتر نہیں کہ ایسے واقعات کے لیے بر وقت تیار رہیں؟ ہم وہ بدقسمت لوگ ہیں جہاں سیاسی اور سرکاری اداروں کے خاندانوں کے سیر سپاٹے اور الیکشن کمیشن کے لیے تو ہیلی کاپٹرز موجود ہوتے ہیں، لیکن عوام کو مشکلات سے نکالنے کے لیے پولیس اور سول ڈیفنس اور ریسکیو کے دیگر اداروں کے پاس یہ سہولت میسر نہیں۔ غریب ملک تو بہت ہیں، مگر ہم سے گیا گزرا کوئی کم ہی ہوگا۔
ہم وہ قوم ہیں جو ہر اس حادثے سے بھی مر جاتے ہیں جو دنیا میں ابھی ایجاد بھی نہیں ہوئے۔ یہ قوم آئل ٹینکر الٹنے سے بالٹی میں پیٹرول سٹور کرتے ہوئے آگ میں جھلس کر مری۔ یہ قوم برف میں مر گئی، سیلاب میں کئی بچھڑے اور فریج پکڑتے ہوئے مری، جلسے کی روٹی کھلنے سے مر گئی، اپنی شادی میں کی گئی فائرنگ، پٹاخوں اور شرلیوں سے مر گئی۔ کینسر اور کرونا تو چلو بڑی بیماریاں ہیں، یہ نزلے زکام سے بھی مرے ہیں۔ حیرت ہے ان دشمن ممالک و عناصر پر جو اس غیور قوم کو بم سے مار رہی ہے۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو لائک کریں۔ آپ سب کی محبتوں کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔